बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलिस्म इश्क, राइटर अनाबिया शाह, एपिसोड नंबर 22। उमैर भाई यार उमैर भाई, इसी रेस्टोरेंट का एड्रेस दिया था ना मशाम ने। हमज़ा मोबाइल पर एड्रेस देखते हुए बोला था। यार है तो यही, लेकिन कोई दिख क्यों नहीं रही है। क्या करे, मिशी को कॉल करूं, क्योंकि इस लड़की का नंबर भी नहीं है हमारे पास। उमैर ने फ़ौरन नफ़ी में हिलाया। नहीं, कॉल नहीं करो, इसने टेबल नंबर बताया है ना, वहाँ पर चलते हैं, वो भी आती होगी। हाँ भाई, ये ठीक है, चलो अपनी टेबल पर चलते हैं। क्या पता अभी तक आई ना हो। वो बोलकर दोनों टेबल की जाने बढ़े थे, जहाँ एक लड़की बैठी हुई थी। सी ग्रीन कुर्ता, ब्लू जीन्स, गले में स्कार्फ ओढ़ा। ये क्या, ये तो वही केक शेप वाली लड़की थी। हमज़ा इसके सामने आते हुए शाइस्ता आवाज़ में सलाम किया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप मैम। इसकी आवाज़ पर हमना के कानों से टकराई तो इसने अपना चश्मा ठीक करते हुए झटके से सर उठाकर इसकी जानिब देखा था। हमज़ा को 440 वॉट का झटका लगा था अपने सामने छोटी आफत की परकाला को देखकर। तुम, हमज़ा के मुंह से शॉकिड भरी आवाज़ निकली थी। आप, हमना भी बेयकीनी की कैफियत में बोली थी, और उमैर इन दोनों को बेवकूफ़ों की तरह देख रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मेरे पीछे करते करते यहाँ तक भी आ गई। हमज़ा सदमे भरी आवाज़ में बोला था। एक्सक्यूज़ मी, यही बात तो मैं भी बोल सकती हूँ। आप मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आए हैं। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो तुम जैसी सरपरी लड़की के पीछे आऊँ। अरे जाओ, तुम हो पागल, एक शरीफ लड़की देखी नहीं पीछे पड़ गए। वो भी तो बस ज़रा गलत फहमी हो गई थी। मैं समझी थी कि मेरा केक आपने गिराया है, तो बस मैंने आपसे बोल दिया था। वो गड़बड़ाती हुई मैंने मनाई थी। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, हमज़ा स्पष्ट अंदाज में बोला। मैं क्यों बताऊँ मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। वह तेवरी चढ़ाकर बोली थी। आई डोंट केयर, तुम यहाँ कुछ भी करो, पर ये मेरी टेबल है, इसके लिए यहाँ से कटो। ओ हेलो, तमीज़ से, ये मेरी टेबल है। वो भी तेज भरी आवाज़ में बोली थी। एक सेकंड, कोई मुझे बताएगा यहाँ हो क्या रहा है। हमना की नज़र उमैर पर पड़ी तो वो पूरी कांप सी गई थी। वो पुलिस यूनिफॉर्म में ही था। सर मैंने कुछ नहीं किया। अब वो ज़रा सी गलतफहमी हो गई थी, आप पुलिस लेकर आ गए। वो बिल्कुल रो देने की थी, टोन वहाँ वगैरह सब बदल गई थी। उमैर को जी भर के इसकी बेवकूफ़ी पर हंसी आई थी, और साथ में अफसोस भी हुआ था जो हमज़ा के सामने ऐसी बातें बोल गई थी। हमज़ा ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए उमैर को आंख मारी थी और इसको डराते हुए बोला। हाँ सर, मैं ऐसी लड़की का आपको बता रहा था, ये वही है। इसने ही मुझे पर इल्ज़ाम लगाया था कि एक शॉप के बाहर, ये वही है, आप इसको गिरफ़्तार करें। इसका बस नहीं चल रहा था, वो कहका लगाए, लेकिन ख़ुद को कंट्रोल किया हुआ था। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया था, ये झूठ बोल रहे हैं। ये लड़का ही मुझे छेड़ रहा था, ये बदमाश भी और बदतमीज़ भी है, मैंने कुछ नहीं कहा है। जी नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। वैसे अगर आप पर कोई बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए तो कितने साल की सज़ा होगी। हमज़ा सोचते हुए बोला था। यही कोई 5-6 साल की। उमर भी इसका साथ देते हुए बोला। नहीं, मैं कुछ नहीं किया है। हमना की आंखें नमकीन पानियों से भरने लगी थी। हमज़ा और उमैर ने इसकी आंखों में आंसू देखे तो फ़ौरन सीधे हो गए, और उमैर आगे आया। बेटा मजाक कर रहा था, हम ऐसा कुछ नहीं करने आए। दरअसल टेबल नंबर 5 पर हमने एक लड़की से मिलना था जो जॉब के सिलसिले में। उमैर नरम लहजे में बोला। आपका नाम हमज़ा सर है। वो अपने आंसू साफ़ करते हुए धीमी आवाज़ में बोली। मैं ही हूँ। हमज़ा पीछे से हाथ उठाकर बोला। यानी आप लोगों को मशाम मैम ने भेजा है। बिल्कुल सही पहचाना, उमैर मुस्कुराते हुए बोला। माई सेल्फ हमना फ़ारूकी। वो हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलकर इसने हाथ थामा था। माई सेल्फ SP उमैर सदीकी एंड हेज़ सेल्फ हमज़ा बेग, आपसे मिलकर खुशी हुई। काश मैं भी यही बोलती। वो हल्की सी आवाज़ में मनमनाई। क्या कहा, हमज़ा एकदम बोला था। क्योंकि कुछ नहीं, हम ठीक है, बस हमज़ा बस करो। आपसे मिलने के लिए हमें मशाम बेग ने भेजा है। जी मैम से बात हो गई थी, मेरी बात हो गई है इनसे। इनका कुछ सामान है, ये वो एक शॉपर इसके सामने करते हुए बोली थी, और मैम ने कहा है कि आज से ही कार्रवाई शुरू करनी है। तो आज ही हम लोग गांव के लिए, मतलब अभी ही निकलेंगे। यानी तुम्हारी सारी बात मिशी से हो गई है। हमज़ा आगे आते हुए बोला था। जी सर मैम, मेरी सारी बात मैम से हो गई है। गुड, तो फिर भाई हम लोग निकलते हैं। हाँ चलो। वो तीनों एक साथ ही रेस्टोरेंट से गांव की जानिब निकले थे। चलो जी सर, हमारा तो हो गया नाश्ता, भी थोड़ा काम है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। और मेरी बातों पर गुड़िया असर करना, बहुत फ़ायदा होगा।
جی ٹھیک ہے، وہ دھیمی سی بولی۔ مشام اپنی کرسی سے کھڑی ہوتی اس سے پہلے نورے دھندناتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی تھی۔ تمہیں کب بولا تھا کہ میں نے ناشتے کے لیے، اور تم ابھی تک میرا ناشتہ لے کر نہیں آئی؟ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ سحر کا جسم پورا کانپ سا گیا تھا اس کی دھاڑ پر۔ مشام کے ماتھے پر بے ساختہ اس کے رویے سے بل پڑے تھے۔ کچھ پوچھ رہی ہوں، وہ ایک بار پھر روڈلی بولی تھی، اور میں ان کو ناشتہ دے کر آپ کے لیے ہی لا رہی تھی، سحر گھبراتے ہوئے بولی۔ نورے نے نگاہ گھما کر مشام کو کھڑے دیکھا جو اسپٹ انداز میں اس کو دیکھ رہی تھی۔ تم اس کی وجہ سے میری بات اگنور کر گئی، آنے دو ابھی ممانی جان کو، اگر تمہاری عقل نہ ٹھکانے لگائی تو میرا نام بھی نورے نہیں۔ سمجھ کیا رکھا ہے تم نے خود کو؟ وہ حلق کے بل چلا رہی کر بولی تھی۔ اس گھر کی بیٹی، اس گھر کی ایک لوتی پوتی، اس شاہ خاندان کے وارثوں کی اکلوتی بہن۔ مشام ان دونوں کے بیچ حائل ہوتے ہوئے اسپٹ انداز میں بولی۔ تم بیچ میں مت بولو، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، ہٹو یہاں سے۔ وہ اس سے بھی اس انداز میں بولی تھی، سب سے پہلے تو آپ مجھ سے، تم سے نہیں، آپ سے بات کریں۔ دوسری بات یہ کہ میرا کام کر رہی تھی اس لیے میں بولوں گی، اور تیسری بات یہ کوئی ملازمہ نہیں ہے جو آپ اس سے اس ٹون میں بات کر رہی ہیں۔ یہی بہت بڑی بات ہے کہ وہ آپ کا کام کر رہی ہے، اس کی شکر گزار ہونے کی بجائے آپ اس پر دھونس جما رہی ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ تم بتاؤ گی مجھے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا؟ ارے تم ہوتی کون ہو تم مجھ سے ایسے بات کرنے والی؟ ابھی کہاں تھا کہ آپ نے مجھ سے کہ تم سے نہیں آپ سے بات کریں؟ سیکنڈ چیز، مشام نے نظر گھما کر سحر کو دیکھا جو پریشان نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ مشام نے آنکھ ماری اور اپنی ہنسی کنٹرول کرتے بولی، میں اس گھر کی بہو ہوں، سردار وجدان شاہ کی بیوی، سحر کی بھابھی، اور آئی تھنک اب تو میں تمہاری بھی بھابھی ہوں۔ نورے کو تو تن بدن میں آگ لگی تھی، اور اس کی یہ بات سن کر اس کا ہاتھ یکدم اٹھا، لیکن مشام کے گال پر لگنے سے پہلے اس نے ہوا میں اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا تھا۔ ایک دفعہ یہ غلطی کر چکی ہو اور اس کا خمیازہ بھی بھگت چکی ہو، امید کرتی ہوں آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی۔ آج ہاتھ پکڑا ہے، کل جڑ سے اکھاڑ دوں گی، اپنی اوقات میں رہو۔ ایک دم اس کو پیچھے کی طرف دھکا دیا تھا۔ دیکھ لوں گی، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ وہ تنبیہ انگلی اٹھا کر بولی۔ حفظہ جو کچن میں آئی تھی اس کو مشام کے مد مقابل دیکھ کر پیچھے سے اس کو کھینچا اور کچن کے گیٹ کی طرف دھکا دیا۔ یہ ہوتی کون ہو تم میری اپو کے ساتھ بدتمیزی کرنے والی؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اپو آپ بس مجھے حکم دیں، اس چڑیل کا خون پی جاؤں گی، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں پیچھے ہو جاؤ۔ وہ اس کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولی، اپو آپ اس کو اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ سکتی ہیں؟ اس نے آپ سے بدتمیزی کری ہے اور اس کو کچھ پتہ تو نہیں تھا نا؟ لیکن وہ مشام کے مد مقابل ہوئی، یعنی وہ حفظہ کی اپو، کہ وہ ایسے کیسے جانے دیتی؟ مشام کو ہنسی تو بہت آ رہی تھی لیکن چہرے پر سنجیدگی طاری کی ہوئی تھی۔ پیچھے سحر بھی اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کے چکروں میں سرخ ہو گئی تھی، اور نورے حفظہ کو حوانک بنی دیکھ رہی تھی۔ ابھی اس کے ساتھ ہوا کیا؟ دفعہ ہو یہاں سے۔ نورے ایک بار پھر دھکے پر ہوش کی دنیا میں لوٹی اور تینوں کو خونخوار نگاہوں سے دیکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپو دیکھا کیسے میں نے اس کو ڈرا کر بھگایا؟ وہ فخریہ کالر جھاڑتے ہوئے بولی، کس نے کہا تھا تم سے یہ سب کرنے کے لیے؟ مشام کا لہجہ بہت کڑک ہو گیا تھا۔ اپو وہ آپ سے بدتمیزی کر رہی تھی۔ حفظہ اس کا لہجہ دیکھ کر گڑبڑائی تھی۔ تم نے دیکھا تھا اس بدتمیزی کرتے ہوئے، لیکن اپو وہ کھڑی ہوتی ایسی تھی کہ میں سمجھی آپ سے بدتمیزی کر رہی ہوگی۔ سب سے پہلی بات آپ پلیز آپ مجھے یہ اپو مت کہیں، میں صرف اپنے بھائی کی اپو ہوں، نہ کسی ایرے گرے کی۔ حفظہ کا دل چھنکے کی آواز سے ٹوٹا تھا۔ اپو کب تک آپ میرے ساتھ ایسا کریں گی؟ وہ نم سی آواز میں بولی۔ مشام کو اندازہ ہو رہا تھا وہ ساری رات روئی ہے، لیکن پھر بھی پتھر بنی رہی جب تک یہ دل جڑ نہیں جاتا۔ پلیز حفظہ ہٹے، میرے کمرے میں جانا ہے۔ پھر وہ رکی نہیں تھی، پیچھے اس کو بت بنا چھوڑ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ رات کے کوئی 9 کا ٹائم ہو رہا تھا۔ شاہ خاندان خاموشی سے کھانا کھانے میں مگن تھا۔ ٹیبل پر سب موجود تھے سوائے آریان اور پپھو کے، وہ دونوں ہسپتال میں تھے۔ ٹھیک 10 سیکنڈ بعد مشام زینہ سے اتر کر ڈائننگ ٹیبل کے پاس آئی اور باواضح بلند سلام کیا، السلام علیکم ایوری ون۔ نورے نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ برق، مستجاب، حفظہ، سحر اور وجدان سب نے تقریباً ایک ساتھ ہی اس کے سلام کا جواب دیا تھا، اور وہ بھی اس کا جواب ملتے ہی سیدھے ہاتھ والی خالی کرسی پر صغیر شاہ کے ساتھ بیٹھی اور بیٹھتے ہی ان سے ان کا حال دریافت کیا۔ کیسے ہیں آپ سر؟ طبیعت وغیرہ کیسی ہے آپ کی؟ ان کو اچنبھا ہوا تھا، لیکن جلدی خود کو کمپوز کر کے سادہ لہجے میں بولے، ہم ٹھیک ہیں، طبیعت بھی ٹھیک ہے، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں سر، مجھے آپ کو ایک بات بتانی ہے، بلکہ آپ سب کو ہی، وہ بول کر سب سے ایک ساتھ مخاطب ہوئی۔ سب نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپٹ تھا، آنکھیں سنجیدہ تھیں۔ وجدان بالکل اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا اور بہت گہری نگاہوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد میرا بھائی حمزہ اور میری ایک سسٹر ہمنا، یہ بات حفظہ کو دیکھ کر خاصتاً
کر کے بولی گئی تھی۔ حفظہ کی آنکھیں لال ہو رہی تھی، اور جو پولیس انسپکٹر ہمارے ساتھ اس کیس میں کام کر رہے ہیں وہ تینوں ابھی آتے ہی ہوں گے۔ ابھی ہی کھانے کے بعد گھر کے ایک ایک فرد سے انویسٹیگیشن ہوگی مصطفیٰ کے بارے میں، آپ لوگوں سے پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ امید کروں گی میرے ساتھ تعاون کیا جائے گا اور کوئی بات بنا چھپائے مجھے بتائی جائے گی۔ کس سے ہوگی یہ پوچھ تاچھ؟ صغیر شاہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، ساروں کا مطلب سب ہوتے ہیں، اب اس میں مصطفیٰ کے ماں باپ شامل ہوں یا پھر اس کا بھائی شامل ہو یا بہن، سب کا مطلب سب۔ تو آپ کیا حفظہ سے بھی پوچھ تاچھ کریں گی؟ برکشاہ کسی خدشے کے تحت بولا، سب میں حفظہ بھی آتی ہے، اس سے بھی ہوگی، بلکہ اس سے تو اچھے سے ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے قاتل یہی ہو۔ حفظہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وجدان مستجاب، برق سارے اس کی بات سے ہل سے گئے تھے۔ جب یہ یہاں آئی تھی اس کے ٹھیک 2 دن بعد مصطفیٰ کا قتل ہو گیا تھا۔ ہمارا شک اس پر بھی جا سکتا ہے سر، اس کے بعد ہمارا شک سحر پر بھی جا سکتا ہے۔ جہاں تک مجھے پتہ چلا لاسٹ ملاقات اس سے ہوئی تھی، پھر ہم نورے کا بھی بول سکتے ہیں کیونکہ لاسٹ میں وہ بھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ سارے جو حیرت سے اس کی بات سن رہے تھے، اس کی پوری بات سن کر تھوڑے ریلیکس ہوئے۔ صغیر شاہ نے کچھ سمجھتے ہوئے سر کو ثابت میں ہلایا۔ سر، میں آپ سے بس اتنا کہوں گی کہ مجھے آپ سب کے تعاون کی ضرورت ہے۔ جب میں پوچھ تاچھ کروں تو مجھے میری اوقات یاد نہ دلائی جائے، صرف جواب دے دیا جائے۔ یہ بات اس نے نگینہ بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ آپ سے درخواست ہے آپ سب کو یہ بات بول دے پلیز۔ انہوں نے اس کی بات سن کر نگاہیں سب پر مرزوکرو کری تھیں اور بلند آواز میں بولے، مشام کچھ بھی پوچھے تو بنا یہ سوچے کہ وہ وینی میں ہے یا اس کو ہر چیز صاف صاف بتائی جائے، یہ میرا حکم ہے سب کے لیے، ٹھیک ہے؟ سب نے اصابت میں سر ہلایا۔ ابھی سب چیزوں کو چھوڑو اور کھانا کھاؤ، تمہاری میڈیسن کا ٹائم ہو رہا ہے، انہوں نے کہا۔ تو سب نے ایک حیرت بھری نگاہ اس پر ڈالی، لیکن انہوں نے کسی پر توجہ دیے بنا اپنا کھانا شروع کیا تھا، اور ساتھ ہی مشام نے بھی۔ نورے نے نفرت بھری نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی، اور حفظہ بہت دکھ سے جاری ہے